بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری زندگی دن بہ دن ایسے ہی گزر رہی ہے جیسے زندہ تو ہم ہیں لیکن مردے سے بھی ہم بدتر ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے بنانے والے کی پہچان ہی نہ ہو سکی، نہ ہمیں پتہ کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا، نہ ہمیں اس چیز کا پتہ کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ بے مقصدی زندگی کے اوپر جی رہے ہیں اور بے مقصدی زندگی ہی گزار رہے ہیں۔ اس زندگی کا لطف اور مزہ ہم نے لیا ہی نہیں، جیسے یہ زندگی ہم سے مطلوب ہے، جو ہمیں یہ چاہتی ہے، جو ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے، ویسا ہم اس زندگی کو کبھی بھی اس درجے میں لے کے ہی نہیں گئے۔ میرا دل کیا چاہتا ہے، میری خواہشات کیا ہیں، میں نے زمانے میں کیسا سٹیٹس رکھنا ہے، اور زمانہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں زمانے سے کیا چاہتا ہوں، بس اسی سرکل کے اندر یہ سارا کچھ گھوم رہا ہے۔ اور کچھ ضابطے کی پابندیاں، کچھ حکومت کی پابندیاں، کچھ گورنمنٹ کی ناانصافیاں، کچھ اپنے معاملات اس طرح کے، ایسے یہ ساری زندگی جو ہے نا ایسے ایک چکر میں گھوم رہی ہے۔ لیکن ہم معذرت کے ساتھ اپنے ان تمام چکروں میں، اب اپنی تمام زندگی کے امور میں، ہم جو ہمارا مین امور، جو مین ایگریمنٹ ہے، اس ایگریمنٹ سے ہم انحراف ہو چکے ہیں، اس ایگریمنٹ کو ہم بلا چکے ہیں۔ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میرے سے کیا چاہتی ہے، کیا مجھے دیکھنا یہ ہے؟ اگر میری زندگی کے 3 طریقے ہیں، مثال کے طور پر، ایک میرا گھر کا معاملہ ہے، ایک میرا بازار کا معاملہ ہے، اور ایک میری باہر کی زندگی ہے جیسے میں جی رہا ہوں۔ جو گھر کا معاملہ ہے، کیا اس گھر کے معاملے میں میرے بچوں کی تربیت، میری اور میرے گھر والوں کی، میرے والدین کی، میرے عزیز و اقارب کی، کیا اس طریقے سے ہے جس طریقے سے اللہ رب العزت چاہتے ہیں، یا میری من چاہی کے مطابق ہے؟ یہ تو ہو گیا طریقہ نمبر 1 جو گھر میں آپ جیتے ہیں۔ طریقہ نمبر 2، بازار میں، گلیوں میں، محلوں میں آپ کے دوست وغیرہ ہیں، کیا میرے سے یہ بعید ہے کہ میں ان کا نقصان کرتا ہوں یا ان کو فائدہ دیتا ہوں، یا ان کے نجی معاملات میں کوئی ایسی باتیں کرتا ہوں جن سے ان کے خاندان بھی تباہ ہو، یا کوئی ایسی بات کرتا ہوں جن سے ان کے خاندان بھی جڑے رہیں۔ تیسرے نمبر پہ کاروباری زندگی، کیا میری کاروباری زندگی میں سچ، ناپ تول پورا، کیا میں اس طرح کر رہا ہوں جس طرح اللہ رب العزت نے میرے اوپر احکامات جاری کیے ہیں؟ ان 3 چیزوں میں انسان اگر صرف یہی سوچ لے کہ میرے سے اللہ کی کیا چیز اللہ میرے سے مطلوب کر رہے ہیں، انشاءاللہ ساری زندگی آسان ہو جائے گی۔ کیونکہ جب بندہ گھر میں رہتا ہے تو گھر میں چھوٹی چھوٹی، جیسے کھانا کھانا ہے، جوتی پہننی ہے، کپڑے پہننے ہیں، بننا سنورنا ہے، بچوں کے قریب بیٹھنا ہے، بچوں کو ٹائم دینا ہے، بچوں کی بھی خواہشات پوری کرنی ہے۔ اگر اس کو صحیح اسلامی طریقے کے ساتھ کروں تو میرا نقصان کیا ہے اس چیز کے اوپر بھی غور و فکر۔ اور باہر کی زندگی میں اگر میں ایسے زندگی گزاروں جیسے اللہ چاہتے ہیں، اس پہ بھی غور و فکر۔ اور میرے کاروبار میں کیسے سچ اور اچھا ناپ تول، یہ ساری چیزیں ہو جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمام عمل کا دار و مدار جو ہے نیتوں پہ رکھا ہے۔ اگر آپ نے آج کا دن گزار لیا اور کل سے آپ نے یہ تہیہ کیا ہے کہ انشاءاللہ میں اچھے کام کروں گا، سچ بولوں گا، میں گھر میں بھی اچھی، اللہ رب العزت کا جیسے حکم ہے ویسے حکم کو سمجھتے ہوئے میں زندگی گزاروں گا، تو انشاءاللہ جو ایک رات گزری، اگلی رات پچھلی رات سے زیادہ بہتر ہوگی اس کی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک رات میں اس نے اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ نہیں کیا اور اگلی رات میں خود بخود اللہ کی طرف سے اس کی توفیق مل جائے گی، ایسے نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ہدایت ہے۔ آپ کو مال و دولت، آپ کو دوسری چیزیں، دنیا کی جتنی بھی بے شمار بے قیمتی چیزیں ہیں، یہ بن مانگے مل سکتی ہیں۔ اگر جگیردار ہے تو اس کا بیٹا بھی جگیردار ہوگا، اگر مالدار ہے تو اس کا بیٹا بھی مالدار ہوگا، یہ بغیر چاہت کے، بغیر اللہ کے مانگے آپ کو مل گئی ہیں۔ لیکن اللہ نے ان ساری چیزوں میں، مال و دولت ہو یا دنیاوی ہو یا ڈاکٹری، انجینئرنگ، پروفیسرنگ، یہ جتنی چیزیں ڈاکٹر وغیرہ، یہ محنت سے بندہ بنتا ہے، عالم محنت سے بندہ بنتا ہے، یہ چیزیں آپ کو بغیر محنت سے نہیں ملے گی۔ لیکن ان سے بھی زیادہ جو قیمتی چیز ہے وہ ہدایت ہے، جو اللہ رب العزت نے بغیر محنت کے نہیں انسان کو دینی۔ جو مرضی ہو جائے، یہ نہیں ہونا کہ بس اس نے مانگا بھی نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو نیکوکار بنا دیا اور بڑا جی اس کو بغیر حساب کتاب جنت میں بھیج دیا۔ نہیں، 2 چیزیں، ایک ہدایت بغیر جاہد کے نہیں ملتی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، رونا پڑتا ہے۔ اور اللہ کے تمام خزانوں میں، یہ آنکھیں بھی اللہ کے خزانوں میں سے ہے،
یہ زبان بھی اللہ کے، بولنا بھی اللہ کے خزانوں میں سے ہے، سننا بھی اللہ کے خزانوں میں سے ہے، سوچنا بھی اللہ، یہ تمام طاقتیں چیزیں جتنی بھی ہیں یہ اللہ کے خزانوں سے انسان کو ملتی ہیں۔ لیکن اللہ کے تمام خزانوں میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ہدایت ہے، اور ہدایت اللہ فرماتے ہیں میں اسی کو دوں گا جو ہدایت کے راستے میں محنت کرے گا، جو اس چیز کی جستجو میں لگے گا کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے، اللہ کیسے میرے دل میں بسا جائے، اور اس کو بسانے کے لیے طرح طرح کے وہ ہیلے حجت کرے گا۔ مثال کے طور پر نماز کا ٹائم ہے، اس کو اپنا کوئی نجی کام ہے یا کوئی مال کا اس کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ مال کے فائدے کو اور اپنے کام کو چھوڑ کر فوراً اللہ کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف جائے گا، کیونکہ اس کا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ اس سے اس کی زندگی جو نماز چھوڑنے، نماز کو کاموں کے لیے اور نماز کو فضیلت دیتے ہوئے، فوقیت دیتے ہوئے جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو پھر اس سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس کی زندگی کا مقصد بدل رہا ہے۔ تو آہستہ آہستہ جب وہ نماز پہ جائے گا اور آہستہ آہستہ اس طرح وہ اعمال والی زندگی پہ بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے راستے کے مہمان ہوں، چاہے عالم دین ہوں، چاہے اللہ کے دین کی محنت کرنے والے لوگ ہوں، چاہے جہاد کرنے والے لوگ ہوں، چاہے کسی بھی پیٹرن کے ایسے لوگ ہوں جو دین کے کاموں میں مصروف ہیں، تو پھر ان کے لیے وقت نکالنا آسان ہو جائے گا۔ اور مومنین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسجدوں سے ان کو محبت ہوتی ہے۔ آج دیکھ لیں کتنے لوگوں کو مسجد سے محبت ہے، لوگ نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں، نمازی بھی ہیں، یہ نہیں ہے نہیں، لیکن اپنے فرض اور نفل پورے کیے، سنتیں پوری کی، فوراً مسجد سے غائب۔ مسجدوں کو ویسے آباد کر ہی نہیں رہے جیسے کرنے کا حکم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ایمانت دار، دیانت دار ہونے کی مفہوم تشریح گواہی دو جس کو مسجد میں کثرت سے آتا جاتا دیکھو۔ اور مسجد میں مومن کا دل ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اور ایسے ہی ہے مشرک اور منافق کے لیے، جیسے میں کیا بات کروں کہ جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے، دونوں مثالوں میں مچھلی کے لیے پانی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ میرا اور آپ کا کتنا مسجدوں میں جانا ہے، کتنا ہمارا مسجدوں کے ساتھ لگاؤ۔ صرف ایک ہی ہے کہ ہمارے تینوں کاموں میں اگر 16 گھنٹے میں 8 گھنٹے کی نیند جانا ہے، کتنا ہمارا مسجدوں کے ساتھ لگاؤ۔ صرف ایک ہی ہے کہ ہمارے تینوں کاموں میں اگر 16 گھنٹے میں 8 گھنٹے کی نیند کو چھوڑ کر 16 گھنٹے کی آپ زندگی دیکھ لیں نا، تو 16 گھنٹے کی زندگی میں، یا میں یہ کہوں گا 16 گھنٹے کی بھی نہیں ہے زندگی، یہ تقریباً 14 گھنٹے یا 10 یا 12 گھنٹے بنتے ہیں۔ 12 گھنٹے کی زندگی میں کتنا ہم اللہ کو چاہ رہے ہیں، کتنا ہم اللہ رب العزت کی مان کے زندگی گزار رہے ہیں۔ محاسبہ ایک ایسی چیز ہے، جب انسان محاسبہ پہ سوچتا ہے نا کہ ہاں یار میری زندگی کا پیٹرن کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں تو بے مقصدہ جی رہا ہوں، تو پھر اس کی زندگی میں چینج آتی ہے۔ گھروں میں بیٹھنے سے اور فضولیات لغویات کے کاموں کرنے سے، اور ایسے کام جو شیاطین کے کام کہا گیا ہے، ان کاموں میں مشغول کی وجہ سے پھر دین کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی۔ ہاں غور و فکر سے، سوچ سے یہ سوچنا ہاں میرا مقصد کیا ہے، میں آیا کس کام کے لیے ہوں، میں بھیجا کس لیے گیا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، اپنی مرضی سے نہیں جاؤں گا، تو پھر انسان کو اس کے آنے کا مقصد پتہ چلتا ہے۔ پھر وہ بے مقصدہ زندگی نہیں گزارتا، اپنی زندگی کو مقصد لے کے کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی خود فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جن و انس کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، رزق تو ہم ان کو ضرور دیں گے، اور یہ ہمارا وعدہ ہے، اور رزق تو پہنچنا ہی پہنچنا۔ آپ دیکھیں انسان کے علاوہ کتنی مخلوقات کائنات میں موجود ہیں، کوئی مخلوق کسی انسان کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی کہ آج ہم بھوکے ہیں یا ہمیں کوئی تکلیف ہے، ہمیں آرام دو یا ہمیں رزق دو یا ہمیں کوئی ایسی چیز دو، کیونکہ ان کا ساروں کا سبب جو ہے اللہ رازق پہ ہے۔ آپ چونٹی کے اندر صرف اس کی حقیقت کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ کیسا خوبصورت مصور و بنانے والا ہے۔ چونٹی کے 2 معدے ہوتے ہیں، کیسا اللہ نے اس کے اندر سسٹم رکھا ہوا ہے۔ انسان کے اندر 1 معدہ، اور اس کی دیکھیں آپ نے وہ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، لیکن اس کو ترتیب کا پتہ ہے میں نے کیا کھانا کیا نہیں کھانا۔ اس کے اندر ایک پورا میکزم، پورا ایک خاندان، اور خاندان کے پیچھے جب آپ دیکھیں کیسے کتاروں کے ساتھ کتنی ترتیب کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ایک حصہ کھاتے ہیں ایک چھوڑتے ہیں، پھر ان کے اندر کی چیزیں دیکھیں۔ آج سائنس ریسرچ کر کے بتا رہی ہے کہ ان کے اندر بھی کالونیز بنی ہوتی ہیں، انہوں نے بھی بڑی بڑی پیاری اندر کالونی بنائی ہوتی ہے۔ تو آج سارا کچھ تحقیق ہو رہا ہے۔ تو ان کو کس نے سکھایا ایسے کتاریں بنا کے لے کے جانا مال کو، اور اس کو ایک حصہ کھانا، ایک کو رکھ لینا، یہ ساری چیزیں اور اندر کالونی بنانا، ان چیزوں کو کس نے سکھایا؟ کیا میں نے اور آپ نے سکھایا؟ کیسی سائنس نے سکھایا؟ اس طرح دوسری جانوروں کے اوپر بھی سرچ کر لیں، شہد کی مکھی کے اوپر سرچ کریں، مچھروں کے اوپر سرچ کریں، کائنات کی چیز ایک جانور کے رہن سہن پہ فرق اپنا سوچیں، آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں، تو پھر ایک ہی چیز آپ کو سامنے آئے گی
کہ کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہی خالق مالک ہے، اللہ ہی میرا اور آپ کا بنانے والا ہے، ایک اکیلا اللہ ہی ساری دنیا کا خالق مالک کائنات کلی ہے، اور اللہ کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، اور وہ تمام جانوں کا پالنے والا ہے، ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ رب العزت کسی کو رزق دینے میں رزق کے محتاج نہیں ہے، اللہ چاہیں تو رزق کے بغیر بھی کھانا اور پینا ہر چیز جو ہے پوری کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کی کیا خوراک ہے؟ فرشتوں کی خوراک کو کھانا پینا نہیں ہے، فرشتوں کی خوراک ذکر ہے۔ کوئی فرشتہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے تو اس کی رزق کی پیاس جو ہے اور پیاس کی شدت جو ہے وہ اس سے ہی ختم ہو رہی ہے۔ کوئی الحمدللہ پڑھتا ہے وہ پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے، کون ہوتا ہے؟ یہ ہماری عقل سے بات کی باتیں ہیں، لیکن اللہ نے بتایا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ذکر پہ متعین ہیں۔ ایک بالش کہتے ہیں، ایک بالش اس کو کہتے ہیں، یہ جو ہم اکثر جو غزوں کے حساب سے ناپتے ہیں نا، اس کو ایک بالش کہتے ہیں، ایک گٹھ جس کو ہم کہتے ہیں، اکثر جو غزوں کے حساب سے ناپتے ہیں نا، اس کو ایک بالش کہتے ہیں، ایک گٹھ جس کو ہم کہتے ہیں۔ کائنات میں آسمان کے اوپر ایک گٹھ جگہ بھی ایسی نہیں جہاں پہ کوئی فرشتے جو ہیں وہ سجدے میں یا رکوع میں یا قیام میں کھڑے ہو کر اللہ کی تسبیح نہ بیان کر رہے ہوں، اور یہ سارے ان کا رزق ہے، یہ ساری ان کی خوراک ہے۔ اور آج انسانوں کو اللہ نے آزمائش کے لیے کائنات میں بھیجا ہے، جنات کو بھی اس لیے پیدا کیا ہے کہ جائیں گے، اور لیکن عقل ایک ایسی چیز ان کے ساتھ دی ہے جو عقل کے گھوڑوں سے دہراتے ہوئے یہ کہیں گے ضرور کہ اللہ خالق مالک ہے۔ آج جو لوگ اللہ کو نہیں بھی مانتے وہ بھی اللہ ہونے کی دلیل دیتے ہیں کہ سم ون از، کوئی ایک ہے۔ تو آج جو ماننے والے میری اور آپ کی طرح کے مسلمان ہیں وہ کیوں نہیں اللہ کو مان رہے؟ کیوں نہیں حق ادا کر رہے اللہ کو ماننے کا؟ کیوں نہیں اللہ کو پہچان رہے؟ کیوں غفلت کی زندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ مال کمانا ہے، شاید یہ دنیا کا مقصد ہے۔ یہ چیزیں انسان کو نہ مقصود ہے، نہ مطلب ہے، نہ یہ چیزوں کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ ہاں پوچھا جانا ہے زندگی دی ہے تو کیسے گزاری، اولاد دی ہے تو کیسے کیا، مال دیا ہے جو حلال مال کے اوپر بات ہو رہی ہے اسے کہاں اور کیسے خرچ کیا ہے۔ آج جو ہماری زندگی کے پیٹرن ہے، نہ مال میں تمیز ہے، نہ اولاد میں تمیز ہے، نہ اپنی زندگی میں تمیز ہے، نہ اس علم پہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کلمے کی شکل میں، جو صرف ہمیں ادائیگی کر کے آج ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں، کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقرار تو کر لیا، لیکن زندگی اللہ کے نام کی نہیں کی۔ تو میرے پیاروں، ان باتوں کو کہنے کا، سننے کا، ان پروگرام کا مقصد یہ کی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی، روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں ہمارے 3 طریقے کی زندگی ہے، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، بازار کی زندگی، جو کاروبار کی زندگی ہے۔ اس میں کاروبار سے ریلیٹڈ وہ لوگ ہیں جو محنت مزدوری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، یا گھروں میں ہیں، ماں بہن بیٹی ہیں، تو یہ ان کی ذمہ یہ آتے ہیں، وہ اپنی پیٹرن دیکھیں، وہ اپنی زندگی کو تعین کریں۔ یہ غور و فکر سے انسان بدلتا ہے، اور شیطان کی یہی محنت ہے کہ اس کے جنجلوں میں ایسا پھنسا دیا جائے، اور اوپر سے ہماری جو حکومت ہے یہ بھی ہمیں ایسے مثالوں میں پیش کر رہی ہے ہمارے آگے، کبھی بجلی کی مہنگائی کی شکل میں، کبھی گیس کی مشکل کی شکل میں، ہمارے پیٹرن کے اندر یہ چیزیں نکل ہی باہر نہیں رہی کہ ہم اللہ کو کیسے پہچانیں۔ انسان جب سکون میں ہوگا تو وہ اللہ کو دیکھے گا نا، اللہ کے بارے میں سوچے گا، لیکن ہمارے ارد گرد کا ماحول اتنا تنگ ہے، ہم سے زیادہ لوگ جو مسلمان ہیں، پاکستان کے ہی مسلمان جب یورپ کنٹریز میں جاتے ہیں الحمدللہ وہ نمازی بھی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں، ہم سے زیادہ ہیں، حالانکہ وہاں کا ماحول پاکستان سے زیادہ گندا ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کو حفظ بھی کروا رہے ہیں، تربیت بھی دے رہے ہیں، سب کچھ بھی۔ کیوں؟ کہ ادھر تھوڑا سا سکون ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یار ہم نے کلمہ پڑھا، ہمارے ذمہ یہ نہیں، ہمارے ذمہ یہ بھی کام ہے کہ اپنی اولادوں کی تربیت بھی کرنا، اور انہیں قرآن کی عظمت اور اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ان کے وہاں پہ اتنی تکلیفیں پریشانیاں ہیں ہی نہیں، ایک بڑا ڈیکورم کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے جس طریقے سے وہ گزر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے، اس ملک میں رہتے ہوئے یہ بھی حکومت ہماری ہے، یہ بھی لوگ ہمارے ہیں، ہم نے ہی ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننا ہے، ہم نے ہی اللہ سے ان کے لیے عافیت مانگنی ہے۔ تو اپنی زندگی کو اس مشقت میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ نہیں بہ جانا۔ دنیا کا بے وقوف ترین انسان وہ ہوتا ہے جو سمندر میں بیٹھے، سمندر کے اوپر سمندر میں جانے کے لیے کشتی کا استعمال کرے، اور اس کو پیاس لگے اور وہ یہ سوچے کہ بجائے اس کے کہ میں پانی اوپر سے بھرتا ہوں یا پینے کے لیے اوپر سے لیتا ہوں تو میں کشتی میں ہی سوراخ کر لوں اور پانی خود بخود، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہ خود بھی ڈوبے گا، لوگوں کا بھی نقصان کرے گا جو اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ تو کبھی بھی اس ماحول کے ساتھ ساتھ آپ نے چلنا ہے، اس کشتی کی چلا محاسبہ کرتے رہنا ہے، اور اس ٹائم فریم میں آپ نے دیکھتے رہنا ہے کہ میری زندگی کیسے بدل سکتی ہے، میں کیسے اللہ رب العزت کے قریب ہو سکتا ہوں۔ اگر آپ سوچیں گے نہیں، اگر آپ سمجھیں گے نہیں، اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت ہدایت کی توفیق دے؟ اور جنت بھی اللہ یہ نہیں ہوگا کہ ویسی فی سبیل اللہ دے دینی ہے یا کوئی ایسی بات ہے، اس کے لیے بھی محنت کرنی ہے، وہ بھی اللہ سے مانگنی پڑنی، پھر اللہ دیتے ہیں۔
یہ نہیں ہونا کہ آپ آئے ہیں جی تو ٹھیک ہے یہ جنتی ہے اس کو جنت میں جنت میں جنت. آپ کو پتہ ہونا چاہیے جنت کیا ہے، انعامات کے اوپر کون سے ایس او پی کے اوپر جنت مل رہی ہے، کس ایس او پی کے اوپر جہنم ہے. تو معذرت کے ساتھ برے کام بھی ہم نے کرنے ہیں اور جنت میں بھی ہم نے جانا ہے، ایسا نہیں ہونا. اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا، اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جانا ہے، پھر اللہ دنیا آخرت کی کامیابی کے زینے ہمیں دے گا. اور ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ میری زندگی میری مرضی کے مطابق ہو، یہ نہیں، اور دین بھی میری مرضی کے مطابق ہو، نہیں. دین صرف اور صرف اللہ کے حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہوگا. اور اپنی 3 وقت کی زندگی میں، کیونکہ ہم نے ڈیوائڈ کی ہوئی ہے، پورے پاکستان میں زندگی ایسی ہی ڈیوائڈ ہوتی ہے. اگر یہ 3 وقت کی زندگی میں اللہ کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہے، کچھ حصے بھی ہے، تو انشاءاللہ یہ کامیابی کے زینے ہیں. اللہ دنیا آخرت میں آپ کو کامیاب کریں گے. اور سب سے پہلے جو ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا. انسان اور موت کے درمیان، جو انسان اور جنت کے درمیان صرف موت ہی حائل ہوتی ہے. یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ فوت ہوتا ہے تو فوراً جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے آیت الکرسی کا ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک کا بھی پڑھنا بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا، ہم سب مسلمانوں کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.